بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مغرا ٹریولز. میں عبد المنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. کویت کے حوالے سے جو میری پریویس ویڈیو ہے اس میں ایک نئے بل کا آپ کو ڈیٹیل اس کی ڈسکس کی ہے، لیکن اس میں جو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں نئے رہائشی بل میں مزید جرمانوں کا کچھ اضافہ اور اس میں جو آرٹیکلز ہیں اس میں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، اور کن کن آرٹیکلز میں کن کن جو فائنز ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے. تو آج اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کروں گا. میری آپ سے گزارش ہے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں کافی سارے آرٹیکلز ہیں جن میں کچھ چینج کیا گیا ہے. ان کے جو فیسز اور فائنز ہیں ان میں اضافہ کیا گیا، اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے. اور میری آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ نے مغرا ٹریولز کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ میں ڈیلی بیسس پہ آپ کو پتہ ہے کہ کویت کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں. تو آپ نے اس کو مغرا چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اس کی ڈیٹیل اس طرح سے ہے کہ غیر ملکیوں کی رہائش سے متعلق نئے مسودہ قانون پر ابھی فی الحال بحث جاری ہے، جس میں وزراء کی مجلس نے کچھ دن پہلے اسے منظور بھی کر لیا تھا. اور اس بات کی تردید سامنے آئی ہے کہ اس قانون میں ملک میں کسی غیر ملکی کے قیام کے لیے 5 سال کی حد مقرر کی گئی ہے. تو اس حوالے سے ایک غلط فہمی پیدا کی گئی تھی. آرٹیکل 13 کے متن کی غلط تشریح کے نتیجے میں یہ ایک نکلی ہے بات کہ 5 سال حد کر دی گئی ہے. اس بل کا مقصد صرف بنیادی طور پر منفی سرگرمیوں کو روکنا ہے اور رہائشیوں کی سمگلنگ اور ویزا کی تجارت جیسے مسائل کا مقابلہ کرنا ہے. اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ قانون میں رہائشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 2 دینار سے 4 دینار فی یوم اور وزٹ ویزا کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 10 دینار فی یوم جرمانے کا اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 13 کی ایک نئی قسم کی معمول کی رہائش فراہم کرے گا جو 10 سال کی مدت کے لیے ویلڈ ہے اور سرمایہ کاروں اور رائل اسٹیٹ مالکان کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ یا کویتی مردوں کی بیوہ خواتین اور کویتی خواتین کے غیر کویتی شوہروں اور بچوں کے لیے اس کا اطلاق ہوگا. اس مسودہ قانون میں رہائشیوں کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے آرٹیکل 18 اور 19 میں نئی دفعات متعارف کروائی گئی ہیں، جن میں ویزا تجارت سے منسلک خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. اس مسودہ قانون کے مطابق ایک گھریلو ملازم 4 ماہ سے زیادہ کویت سے باہر نہیں رہ سکتا. بصورت دیگر اس کے دیے گئے رہائش کا حق بھی ضبط کر لیا جائے گا. غیر ملکیوں کی ملک بدری سے متعلق قوانین کے بارے میں آرٹیکل 21 کی دفعات کے مطابق جلا وطنی کے حکم میں متعلقہ غیر ملکیوں کے اہل خانہ اور ممبران اور وہ لوگ جو ان کی مدد کے لیے تجویز کیے گئے ہیں شامل ہوں گے، جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ اس کے پاس روزی کا واضح ذریعہ موجود ہے. آرٹیکل 22 کے مطابق ملک بدر کیے جانے والے غیر ملکیوں کی گرفتاری کی مدت 30 دن مقرر کی گئی ہے، جبکہ موجودہ قانون میں ملک بدری کے حکم کے بعد گرفتاری کی مدت 15 دن ہے. آرٹیکل 26 کے تحت کوئی بھی ایسا غیر ملکی جس کو ملک بدر کیا گیا ہو، اس کا داخلہ کویت میں ممنوع ہے بشرطے کہ اس کو داخلے کے لیے وزارت داخلہ کی اجازت حاصل ہو. آرٹیکل 6 ہر غیر ملکی کو یہ پابند کرتا ہے کہ نو مولود بچے کی پیدائش کی تاریخ سے 4 ماہ کے اندر اندر بچے کے پاسپورٹ کے ساتھ درخواست وزارت داخلہ میں جمع کروائی جائے تاکہ وہ رہائشی اجازت نامہ حاصل کر سکے یا ملک چھوڑنے کے لیے مدت کی حد مل سکے. آرٹیکل 14 پیراگراف 3 کے مطابق آجر یا اسپانسر یا کفیل اپنے گھریلو ملازمین کے اچانک کام چھوڑنے پر 1 ہفتے کے اندر وزارت داخلہ کو مطلع کریں گے. اور آرٹیکل 27 کے مطابق جو لوگ آرٹیکل 6 14 پیراگراف 3 آرٹیکل 15 پیراگراف 3 اور آرٹیکل 16 قانون کی شقوں کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کم سے کم 600 دینار اور زیادہ سے زیادہ 2000 دینار کا جرمانہ عائد کیا جائے گا. تو یہ کچھ آرٹیکلز تھے، ان کی وضاحت کی گئی ہے اس مسودے کے اندر، اور اس میں جو فائنز ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ کیا گیا ہے، اور جو ملک بدری کے حوالے سے قوانین ہیں ان میں بھی کچھ تبدیلی کی گئی ہے. تو یہ ایک ڈیٹیل تھی، انتہائی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے اور باقی سب بھائیوں کے لیے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاکہ لوگوں کو معلومات اس نئے قانون کے بارے میں ہو سکیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.